نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی اس وقت تقریب سے خطاب بعد میں ڈسکشن کرتا ہوں ساری کی ساری، لیکن تھوڑی سی جو فیڈ بیک آپ کو اس کے بارے میں دینی ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے، ہم لوگ گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا پاکستان کی تو ترقی نہیں ہو رہی، پاکستان کے تو برے حالات ہیں، پاکستان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ سارے ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہم سب لوگ مایوسی کی بات کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے بننا کیا ہے۔ یہ بڑی میں کھل کے بات کر رہا ہوں بیکاز یہ ایسی بات ہے جو ہم سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مایوسی اس لیے ہے بیکاز آئی تھنک ہم سارے اس میں ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ صرف لیڈرز ذمہ دار ہیں یا پولیٹیشین ذمہ دار ہیں یا بیوروکریسی ذمہ دار نہیں، ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ تو خیر چند ماہ سے آئے ہیں یہاں پہ، بٹ مایوسی میرا خیال ہے ہم نے قرآن مجید میں سب نے پڑھا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو بہت سختی سے ناپسند کیا ہے۔ اب ہمارا کیا رول ہے بیچ میں؟ ہمارا رول ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں۔ اگر میرے پاس چند ماہ، ہماری ٹیم کے پاس چند ماہ ہے تو ہم اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں۔ آپ لوگوں کے پاس بھی اسی طرح ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہے اگر آپ کر دیں گے تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آ جائے گا۔ یہ میں نے پچھلے 6 ماہ میں وٹنس کیا ہے۔ اب جو سروسز ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے، لٹرلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہاسپٹل میں نہ بھیجوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی، جو وارڈز کی کنڈیشن تھی، وہ باقی ہاسپٹل کی کنڈیشن تھی، وہ بہت بری تھی، اور میرے ان 6 ماہ میں بہت سارے ہاسپٹلس کا وزٹ ہوا ہے، لیکن اس سے بدتر کنڈیشن کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جو صابن آپ نے ہاتھ جس سے دھونا ہے وہ بھی آپ کو مہیا کرے، وہ آپ کو آپ جس کمرے میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک اچھا ریزنیبل کم سے کم اے سی لگا ہو، کم سے کم وہاں پہ صفائی والا ہو، وہاں پہ کم سے کم آپ کا فرش صاف کرنے والا ہو۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب سارے لوگ، اور خاص طور پہ میڈیا پہ، اور ہم بھی کرتے آئے یہ چیز کہ ایک بیڈ پہ جی 5 پیشنٹ ہیں جو ہاسپٹل کے اندر ہیں۔ ارے بھائی اس میں ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے، اس کو تو شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے ایک کی گنجائش میں 5 کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن ایک چیز بن گئی ہے کہ جی ہاسپٹل کی حالت اتنی خراب ہے، دیکھیں جی 5 پیشنٹ ہیں، اس ڈاکٹر کا تو بندوبست کریں۔ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم نے، جو 5 پیشنٹ دیکھ رہا ہے جس کے پاس گنجائش ایک کی ہے۔ اب ایک نام بنا ہوا تھا، میرے خیال ہے میں چلڈرن ہاسپٹل ملتان گیا، وہاں اسی طرح 5 بچے تھے اور میڈیا والے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے حالت نہیں دیکھی۔ میں نے ان کو سب کو سمجھایا بھائی شکر کرو ان کا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بلوچستان سے بچہ آیا ہوا ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب کے کس علاقے سے بچہ آیا ہوا ہے۔ اینی ویز وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ دور ہوگا، لیکن ہم لوگوں کی تھنکنگ تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی کہ جی ڈاکٹر کو ہر ایک کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے، ہر چیز کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے۔ ہم سارے جب سروسز ہاسپٹل سے وزٹ کر کے گئے تو بیٹھے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہاسپٹل لاہور کے سینٹر میں ہے اور یہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فیس ہے۔ اگر اس ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو باقی ہاسپٹل کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہے، پچھلے آئی تھنک 10 دن ہو گئے، ہمیں 10-12 دن ہو گئے ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر۔ اسی طرح ہم نے میو پہ کی ہے، اسی طرح ہم نے چلڈرن ہاسپٹل لاہور پہ کی ہے، اور تقریباً 7-8 ہاسپٹل ہیں جو لاہور سے باہر ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم سب کی عادت ہے جو بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے کہ جی نئے ہاسپٹل بنا دیں، نئے چیزیں کر دیں، کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کی حالت دیکھ لیں، وہ نہیں کرنی، ہم نے نئی چیز بنا دینی۔ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ ایک سوچ بن گئی ہوئی ہے۔
تھینکس ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آلسو، انہوں نے شروع میں مجھے کہا کہ جی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بھی نئی چیزیں بنانی ہیں یا آپ نے جو چیزیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب اس سے بڑا ایسٹ ہمارے پاس نہیں ہے موجود جو سروسز ہاسپٹل کی فارم میں ہے، لیکن اس میں جتنے لوگ اس سامنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، ہال میں بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی ایک قصوروار نہیں ہے جو ہو رہا ہے۔ ہاں اگر میں آپ کو فیسلٹی دوں، ہم سب مل کے آپ چیزیں دیں، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت سروسز اسپتال میں سینئر ڈاکٹر سے خطاب کر رہے ہیں۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔